نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ آج آپ کے سامنے سفر المظفر اس ماہ مبارکہ کے متعلق کچھ گوش گزار کرنا مقصود ہے، کیونکہ جیسے یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، ان کے ذہنوں کے اندر آتا ہے کہ سفر کے مہینے میں شاید کوئی آسمان سے آفات و بلیات کا یا کچھ خاص بلاؤں کا نزول ہوتا ہے، یا پھر سفر کی 1 سے 13 تاریخ تک یہ بہت بھاری دن ہے، اور خاص کر دیہاتوں میں 13 تاریخ کو کچھ پکا کر چنے یا کچھ اور وہ چھتوں پر ڈالا جاتا ہے، یا پھر اس ماہ مبارکہ کے اندر پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں، یا پھر اس ماہ مبارکہ کے اندر بیماری آتی ہے، یا پھر اس ماہ مبارکہ کو منحوس قرار دیا جاتا ہے کہ یہ مہینہ بہت ہی نحوست والا ہے۔ یہ چند ایک اوہام جو ہیں ہمارے ذہنوں کے اندر آج بھی اس دور میں لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو در حقیقت ہم دیکھیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ لوگوں کے اندر تھا۔ عرب کیا تھے کہ جب سفر شروع کرتے تھے تو فال نکالا کرتے تھے، یعنی پرندے کو چھوڑا دائیں طرف اڑ گیا تو ٹھیک ہے، بائیں طرف اگر اڑ گیا تو ہم نے سفر کی ابتدا نہیں کرنی ہے، یا پھر تیروں کے ذریعے ایک پر لکھتے ہاں، ایک پر لکھتے نہ، اور ایک پر کچھ نہیں نکلتے، اور پھر فال نکالا کرتے، اور جو لکھا ہوا آ جاتا اس طریقے سے کاروبار کا آغاز، سفر کا آغاز، یا کچھ کام کرنا ہو تو کرتے، یا پھر اس کام کو نہ کرتے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَلَا عَدْوَى وَلَا سَفَرَ وَلَا حَامَّ۔ تو اگرچہ یہ حدیث مختلف الفاظ کے چند روایات میں کچھ زائد اور چند میں کچھ کم ان کا ذکر ہوا ہے، مطلب کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے وہ زمانہ جاہلیت والے جتنے بھی عقائد تھے، باطل نظریات تھے، ان سب کا خاتمہ فرما دیا ہے۔ جیسے فرما دیا کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے، ولا سفر، سفر میں کچھ نہیں ہے، یعنی یہ زمانہ جاہلیت میں بھی سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ اگرچہ عرب کے اندر ایک بیماری بھی تھی پیٹ کی جسے سفر کہا جاتا تھا، قے آ جاتی اسے بھی سفر کہا جاتی، مگر وہ لوگ بھی سفر کے مہینے کو اچھا نہ جانتے تھے، بلکہ بدشگونی اور نحوست اسے کہتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بدشگونی کسی چیز کے اندر نہیں، اور نحوست بھی نہیں ہے، اور سفر میں ولا سفر، سفر میں کچھ بھی نہیں ہے، ولا حامہ۔ انہی میں سے باطل توہمات میں سے ایک یہ تھا کہ الو اگر کسی گھر میں بیٹھ جائے تو موت آ جاتی ہے، اس گھر میں کوئی مر جاتا ہے، تو فرمایا کہ الو کے اندر بھی کچھ نہیں ہے۔ برا ہمارا موضوع کیونکہ سفر ہے ولا سفرہ، تو المختصر یہ سمجھیں کہ سفر کے مہینے کے اندر نہ ہی کوئی نحوست ہے، نہ ہی کوئی بیماری کا نزول ہے، اور نہ ہی اس ماہ مبارکہ میں کوئی آفات اور بلیات ہے۔ اور اسی حدیث مبارکہ کی مکمل کہ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا نا کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے، سفر میں کچھ نہیں ہے، تو ایک اعرابی نے سوال کر دیا حضور علیہ السلام سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر کیا وجہ ہے کہ ایک خارشی اونٹ وہ ریوڑ میں داخل ہوتا ہے تو تمام اونٹوں کو خارش لگ جاتی ہے؟ تو سبحان اللہ، حضور علیہ السلام نے کیا خوبصورت عقیدہ اور جواب دیا، ارشاد فرمایا بتاؤ پھر پہلے اونٹ کو جو خارش لگی ہے وہ خارش کس نے لگائی ہے اسے؟
یعنی کیا مطلب ہے؟ پہلے اونٹ کو خارش، وہ بیماری بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اس لیے اگر سفر کے مہینے میں نحوست ہوتی تو پھر تو پوری دنیا میں پھر آفات و بلیات کا ہی نزول ہوتا، بیماریاں ہوتی تو سب ہی بیمار ہو جاتے اس ماہ سفر کے اندر۔ اور اگر اس ماہ مبارکہ اگر یہ دن بھاری ہوتے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام تخصیص فرما دیتے کہ بے شک ان ایام کے اندر کثرت کے ساتھ عبادت کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعائیں کی جائیں۔ تو اس طرح کی کوئی بھی اسلام کے اندر چیز نہیں ہے۔ اب یہ اس طرح کی بہت سی مثالیں ہمارے معاشرے کے اندر مشہور ہیں، جیسے آپ دیکھ لیں جی، کالی بلی اگر یہ راستہ کاٹ لے تو سمجھو کہ پھر خیر نہیں ہے، کوا اگر گھر میں بولنا شروع کر دے آ کے اسے بھی اچھا نہیں جانا جاتا، اسی طرح کوئی بائیں آنکھ یا دائیں آنکھ پھڑک رہی ہے تو یہ بھی ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ آ جائے گی۔ تو اس طرح کی کئی چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر جو ہیں، کبھی شہد کی مکھی آ کے بھن بھنانے لگتی ہے تو اسے بھی مختلف ہم تعبیر کر دیتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں شریعت کے اندر نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یعنی مخاطب بھی ایمان والے ہیں، ایمان تو لا چکے ہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں، لیکن پھر کیوں کہا جا رہا کہ پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ؟ تو یہ ہے آیت کریمہ جس کے اوپر ہمارا عمل نہیں ہے۔ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہی ہے کہ زمانہ جاہلیت والی جتنی رسمیں تھیں، زمانہ جاہلیت والے جتنے عقائد تھے، ان تمام کو چھوڑ دو، ان کے اوپر عمل نہیں۔ ولا تتبعوا خطوات شیطان کی پیروی ہرگز نہ کرو۔ آپ جیسے دیکھ لیں، ہماری شادیاں دیکھ لیں، شادیوں میں صرف جو اسلامی چیز رہ گئی ہے یہی کہا گیا کہ پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، یہ نہیں کہ آدھا تو ہم نے کام کرنا ہے شیطانیت والا، آدھا کام کرنا ہے غیر ادیان والا، اور پھر آدھا کام کرنا ہے اسلامی۔ اب کیا ہو گیا؟ نکاح کی تقریب آپ دیکھ لیں، جناب مہندی کی رسم ہو گئی اور طرح طرح کے ڈھول ڈھمکے اور پھر طرح طرح کے خسروں کو بلایا جا رہا ہے، پھر میوزک چلایا جا رہا ہے، مگر نکاح ہم نے اسلامی کرنا ہے۔ وہ مولانا صاحب کو بلانا ہے، وہ پھر اس ٹائم میوزک بھی بند کراتے ہیں، ڈھول بھی بند کروائیں گے، اس کے بعد پھر ایجاب و قبول کروائیں گے، خطبہ بھی پڑھیں گے، فارم بھی فل کریں گے۔ یعنی یہ جب تک نکاح ایک ایسی چیز رہ گئی ہے جو کہ اسلامی ہے اور باقی ہمارا سب غیر اسلامی ہے، تو اسی لیے کہہ دیا گیا کہ چاہے کوئی آپ کی جتنی بھی محافل ہیں، گھر کی جتنی بھی تقریبات ہیں، وہ کیا کیا ہونی چاہیے؟ عین اسلام کے مطابق ہونی چاہیے۔ اللہ کا ذکر کریں، ذکر کروائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھیں، نعت کی محفل منعقد کروا لیں، کچھ بیان ہو جائے تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ تو یہ ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، نہ صرف جو اپنی من پسند ہے جہاں اسلام تک رکھنا ہے اس کو اسلام تک رکھیں۔ اب جیسے نکاح، اس رسم میں بھی آپ دیکھ لیں کہ نکاح جو ہے وہ سنت کیا ہے؟ مسجد کے اندر نکاح ہو، مگر اس سنت سے بھی ہم غافل ہیں، اس طرف بھی ہمارا دھیان نہیں ہے، بلکہ ہوٹل میں اور دیگر جگہ کے اوپر ہی نکاح تو ہو جاتا ہے، اس کے اندر تو کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے، مگر اگر کامل سنت پر عمل ہو جائے وہ زیادہ بہتر ہے کہ مسجد میں ہی نکاح ہو، تو کتنی ہی لغویات سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ جیسے مسجد میں نکاح ہو رہا ہے تو کم سے کم سب باوضو ہوں گے، سب کچھ نہ کچھ ذکر اذکار ہوگا، تو دعا ہوگی۔ تو اگر سفر کے مہینے کے اندر کسی قسم کی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نحوست نہیں رکھتی، اب اس میں یہ بھی دیکھ لینا، ہمارے معاشرے میں مشہور ہے، جس پر کوئی مصیبت تکلیف آ جاتی ہے، کہتے ہیں صبح اٹھ کے یار میں نے پتہ نہیں کس منحوس کا چہرہ دیکھا تھا، پھر وہ کہتے ہیں یا ہاں اس کا دیکھا تھا، ہاں اس کا دیکھا ہوگا، فلانے کا دیکھا ہوگا، بڑا منحوس ہے۔ تو ایسی کسی قسم کی کوئی نحوست نہ کسی مہینے کے اندر ہے، نہ کسی دن کے اندر ہے، نہ ہی کسی مکان کے اندر ہے، اور نہ ہی کسی شخص کے اندر نحوست ہے۔ یہ بھی ہم محاورتاً بولتے ہیں، اور منحوس
تو بڑا منحوس ہے، فلانا بڑا منحوس ہے، یہ ہے کہ ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک ہم اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامل شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور بالخصوص یہ جتنے بھی باطل رسمی ہیں، باطل عقائد ہیں جو ابھی تک ہمارے ذہنوں میں گھوم رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامل عقیدے پہ راسخ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بالخصوص ہمارا سلسلہ جو قرآن اور حدیث مبارکہ سے ٹوٹ چکا ہے اسے جوڑنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر سنت، اپنے ہر حکم پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔